السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ہمارا ایک سوال آپ سے یہ تھا کہ کافی تجربہ ہوا ہے، تو اس سلسلے میں سوال یہ تھا کہ آج کل ہمارے مدرسے کی بھی چھٹیاں قریب ہے، اور ہمارے جو طلبہ ہے اور جو وفاق کے طلبہ ہے اور غیر وفاقی طلبہ ہے، ان سب کی کیا ہے چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو وہ طلبہ اپنے چھٹیوں کو کن کن چیزوں میں کرامت بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عباس صاحب کا سوال ہے کہ مدرسے کے جو طلباء ہیں یا ویسے بھی کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو سکول کالجوں کے بھی ہیں، تو اپنے چھٹیوں کے ٹائم کو ان کو کیسے گزارنا چاہیے۔ تو مولانا جو ہے نا، دیکھیں کہ ظاہر بات ہے کہ ان سارے مراحل سے ہم لوگ گزر کر آئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جن اوقات کو ہم نے فضولیات میں گزارا ہے یا بیکار گزارا ہے یا سستی کاہلی میں یا آرام کرتے ہوئے گزارا ہے، اس میں کافی احساس بھی ہے اور دکھ بھی ہے، اور اس کا اپنے لیے نقصان اور کمی محسوس کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے اسی طرح، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری جو ہے نا اسٹوڈنٹوں کو اور طالب علموں کو یہ گزارش ہے، ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یقین جانے کہ ہم لوگ اپنے اندر بہت ساری کمیاں محسوس کرتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کام بھی کیوں نہیں کیا، وہ کام بھی کیوں نہیں کیا، وہ کام بھی کیوں نہیں کیا۔ تو ہماری گزارش ہے کہ جو چھٹیوں کے کام ہیں اس میں مدارس کے طلباء کو جو ہیں، میری گزارش ہے کہ وہ کہیں بھی جو ہیں کوئی انگلش لینگویج سینٹر اگر کہیں ان کو دستیاب ہو یا کہیں دور دراز بھی جا کر ان کو انگلش سیکھنا چاہیے، یعنی جہاں پر اچھی طرح سکھاتے ہوں۔ تو یعنی اس وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے جو کہ ہم اپنے اندر یہ چیز محسوس کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی اسی مہینے کا اندر یعنی کچھ کورین لوگوں کے ساتھ ہمارا یعنی واسطہ پڑا، اسی طرح کچھ چائنیز کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا، اسی طرح کچھ یورپی جو ہے نا گیسٹ کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم گوگل کی مدد سے یعنی ان کو سمجھاتے رہے اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، لیکن ہمیں انگلش نہیں آتا تھا، اور اس کو کمی کو ہم نے بہت زیادہ محسوس کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اسلام کا احکام کا، مسائل کا، عقائد کا دنیا کو نہیں پتہ، تو اس وقت علماء کے لیے شدید قسم کی اس پلیٹ فارم کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا نے ساری دنیا کو لا کر ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ آپ کسی بھی ایپ کے ذریعے سے یعنی انگلش جب صحیح آتا ہو، لکھنا پڑھنا سمجھنا، تو دنیا کے جتنے بھی انگلش ممالک ہیں ان کو آپ اسلام کی طرف بطریقہ اولا اچھی طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب انگلش نہ آئے تو آپ کیسے اپنے یعنی تعلیمات کو آگے یعنی وہ چلا سکیں گے، ہاں غیر مسلموں تک پہنچا سکیں گے۔ اور جہاں تک جو کالج یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ بالکل جو ہے نا اسلام سے ہاتھ دھو کر نہ بیٹھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا اچھی صلاحیت دی ہے انگلش بولنے کا، یا یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھی سوسائٹی دی ہے کہ وہاں پر اب ظاہر بات ہم جو علماء مدارس والے ہیں، الجن سے میلو الیہ جن سی، وہ مولویوں کے ساتھ طلباء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ہمیں اتنے جو ہیں وہ مواقع نہیں ہیں کہ ہم کسی کو کسی اچھے راستے کی طرف گامزن کر سکیں۔ لیکن یونیورسٹی کالج کے جو طلباء ہیں اگر ان کا اندر اسلامی شعور ہو، قرآن حدیث کے یعنی تعلیمات ہو، تو وہ بطریقہ اولا جو ہے نا ہم سے زیادہ وہ اس فیلڈ کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ تو میری جو گزارش ہے کہ جب چھٹیوں کے دوران جو یونیورسٹی کالج کے جو طلباء ہیں ان کو جو ہے نا کم سے کم قرآن اور حدیث کے تعلیمات کو یعنی سیکھنا چاہیے، اور یعنی اس سے مستفید ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے کسی ایک استاد کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی مولانا جو ہے میری جو ہے طلباء سے گزارش ہے کہ صرف ایک تعلیم تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں۔ ایک تعلیم ضروری چیز ہے، لیکن دنیا کے اندر جو پیشور لوگ ہیں ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کے تعلیم سے زیادہ دنیا کو پیشے کا یعنی کاریگری کا، حکمت کا بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ ہے کہ علماء سے اور میری گزارش ہوگی کہ ڈرائیورنگ سیکھ لے، یعنی جو ہے نا پینٹنگ سیکھ لے، اسی طرح جو ہے یعنی کیا نا الیکٹریشن سسٹم سیکھ لے، اور اسی طرح جو ہے وہ پلمبری سسٹم سیکھ لے، یعنی ایسا کوئی یعنی فن سیکھ لے کہ جس کے ذریعے سے آپ کما سکیں اور آپ اپنے آپ کو احساس کمتری کے شکار نہ بنائیں۔ اور بلکہ ایک جملہ بھی ہے
کہ جس شخص نے یہ جملہ کہا ہے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا قبلہ درست کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو اپنے لیے ایک گالی سمجھتے رہے، اس جملے کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، تو اس وجہ سے ہم اس وقت پوری دنیا کے اندر معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں۔ ہاں، اور معاشرہ جو ہے نا علماء سے خالی ہے، دفاتر خالی ہیں، کاروباری مراکز خالی ہیں، اسی طرح ورکشاپ خالی ہیں، یعنی پبلک جہاں جہاں ہوتی ہے، عوام جہاں جہاں ہے، ان سے جو ہے کیا نام ہے ہم ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سارے شعبے جو ہیں مرے ہوئے ہیں اعمال کے حوالے سے۔ سمجھ میں آیا جی؟ اگر علماء سارے ان جو ہے نا کہ شعبوں کا اندر ہوتے ہیں، یعنی سیاست کے شعبے میں ہوتے ہیں، کاروبار کے شعبے میں ہوتے ہیں، یا کسی بھی فیلڈ کے اندر وہ ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس فیلڈ والوں کو وہ رہنمائی کرتے ہیں، یعنی صحبت صالح صالح اپنا صحبت ان کو دے دیتے ہیں، تو وہ اس صحبت کے ذریعے سے چلو اور کچھ تو کسی کو نماز پہ لگا سکے، کسی کو تلاوت پہ لگا سکے، کسی کو حرام کھانے سے بچا سکے، یعنی اسی طرح جو ہے کسی اچھی رہنمائی میں۔ تو کسی نے کہا تھا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، سمجھ میں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک ہونی چاہیے، مدرسے تک ہونا چاہیے، یعنی اس شعبے کو بطریقہ اللہ اچھی طریقے سے زندہ کیا بھی ہے ماشاءاللہ، یعنی پوری دنیا کے اندر جو ہے نا علماء جو ہے نا بے لوث ہو کر خدمت کرتے ہیں، یعنی مدارس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، مساجد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور علماء اور طلباء پیدا کرتے ہیں۔ علماء کا ایک بہت بڑا کردار ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ہے کہ جس شخص نے یہ جملہ کہا ہے ملا کی دوڑ مسجد تک، تو بالکل محدود ہو کر نہیں رہ جانا چاہیے، کہ اب یہ ہے کہ کسی کی زکوٰۃ پر نظر رکھ کر، کسی کے جیب پہ نظر رکھ کر، اور احساس کمتری کی شکار ہو کر، کہ ایک آدمی اگر مثال کے طور پر دعوت کا کہتا ہے تو سارا دن جو ہے نا اس کی دعوت کے انتظار میں، سمجھ میں آج اپنا پورا دن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عالم کو اپنے وقت کا، اپنے ٹائم کا اتنا قدر ہونا چاہیے کہ وہ 10 منٹ بھی کسی ٹائم فضول نہ گزارے، یعنی وہ جو ہے نا اس کو قیمتی بنا دے، یعنی اس کے پاس اتنا ٹائم بھی نہ ہو کہ کسی کو 5 منٹ 10 منٹ دے سکے، اگر دیں تو وہ اس کی قدر کرے کہ یار بندہ مصروف تھا، اور جو ہے اس نے اس مصروفیت کے بنا پر ہمیں اتنا ٹائم دیا، جائے کہ جو ہے نا اگر تھوڑا سا دعوت کا کہے تو صبح سے شام تک بس پتیلے کے اور دھوئیں کے انتظار میں اپنا ویلیو کو خراب کریں، اور جو ہے نا کسی کی جیب کے محتاج ہو جائے، کسی کی جو ہے نا زکوٰۃ کا محتاج ہو جائے، یا کسی کے خش و خیرات کا محتاج ہو جائے، اور پھر وہاں جو وہ بتائے وہ کرتے جائے، اسلام کا نہ کرے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایسا کمتری کا اندر ہے، اور ملا کی دوڑ مسجد تک بجا ہے، سمجھ میں آئی جی؟ اس سے باہر نکل جانا چاہیے ایک عالم کو، اور بہت سارے شعبوں کا اندر اس کو مہارت حاصل کرنا چاہیے، بلکہ یہاں تک کہ پائلٹ بھی بننا چاہیے، انجینئر بھی بننا چاہیے، ڈاکٹر بھی بننا چاہیے، یعنی سارے شعبوں کا اندر ایک عالم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یعنی تعلیم کے ساتھ اپنے حلال روزگار کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم کا انتخاب بھی کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کا مثال میں جیسا ابھی آپ کا دیتا ہوں، ابھی دیکھیں کہ آپ الحمدللہ قرآن کا حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ الیکٹریشین کے سسٹم کو آپ بہت بہترین قسم سے آپ نے سیکھا ہے اور جانتے ہیں آپ، تو اب یہ ہے کہ چلو مزید اگر آپ کسی کے گھروں میں جا کر اس فیلڈ کو کام نہیں کرتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں اس لیے کہ آپ مصروف ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی ہمارے کو یہاں پر جب ہماری بجلی خراب ہوتا ہے یا کسی اور کوئی معاملہ کسی مشینری کے حوالے سے ہوتا ہے، تو آپ بتائیں کہ ہمارے لیے آپ کتنا ہیلپ کرتے ہیں، یا ہمیں کتنی ایک آسانی ہے کہ ہمیں کسی الیکٹریشین کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اپنے معاملے میں خود کفیل ہے۔ ہاں ہم اپنے معاملے میں خود کفیل ہے۔ اب جیسے کہ میرا ہے تو دیکھو کہ میں انجینئر کا کام بھی جانتا ہوں، ڈاکٹر کا کام بھی جانتا ہوں، اسی طرح چنائی کا کام بھی جانتا ہوں، اور سارا خود کرتا بھی ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھے کہ صبح سے یہاں پر کتنے مریض کراس ہوئے ہیں، اور تو کتنا لوگوں کو فائدہ ہوا۔ ابھی بھی ایک ہماری بہن آئی ہوئی تھی یہاں آ کر کہتے تھے کہ ہم نے سارا اسپتال گھمائے، بچہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن یہاں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ ایک عالم کو یعنی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر تمام فیلڈ کے اوپر کیا ہونا چاہیے۔ ابھی جیسے کہ یہ گاڑی چلاتے ہیں مولانا عباس صاحب، تو اب یہ ہے کہ اگر یہ صلاحیت اس کے پاس نہ ہوتی، سمجھ میں آ جی، تو اب ہم کسی باقیہ والے کو ڈھونڈتے، کسی کو کہاں ہوتے ہیں، اب جو ہے کیا نام ہے یہ اس میں ایکٹیو ہے، یعنی اس کو چلا سکتے ہیں، تو ہمیں جو ہے کیا نام ہے کسی کی احتیاجی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی دوائی ضرورت ہوتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، فوراً گاڑی نکالا، سیدھا گیا لایا، کسی کی احتیاجی ختم۔ تو یہ تو صرف ہمارے پاس تھوڑے سے ہے، لیکن تمام فیلڈوں کا اندر یعنی ایک آدمی جو ہے وہ مہارت حاصل کر لیتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کو کسی کی محتاج وہ نہیں ہوتا، یعنی پیشے کے اعتبار سے بھی محتاج نہیں ہوتا، پیسے کے اعتبار سے بھی محتاج نہیں ہوتا، اور دوسری بات ہے کہ اپنے اندر سے احساس کمتری کی وہ شکار بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کام کو خود آگے چلا سکتا ہے۔ بہتر